الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جیسا کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے اس کو اس حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جو ہماری عام عوام ہے، وہ اس رات کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ اس لحاظ سے مساجد کے اندر چراغاں ہو رہا ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی عبادات کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے کئی رسوم و رواج ہیں جو ہمارے اندر فروغ پا چکے ہیں۔ لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں علماء کا ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے لیے کسی بھی خاص عبادت سے بالکل ہی انکاری ہے، اور یہ وہی علماء کرام کا طبقہ ہے کہ جس کو ہم غیر مقلدین شمار کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا علماء کرام کا طبقہ ان کے بالکل برعکس ہے، اور وہ شد و مد سے اس کی فضیلت کا ثبوت دیتا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے ہمارے بریلوی بھائی ہیں، اور انہوں نے اس پر بہت سارا کام کیا ہے، بہت سارے کتب اس پر آ چکی ہیں کہ جن کے اندر اس رات کی جو فضیلت اور جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے بہرحال ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس علماء کا ایک تیسرا بڑا گروہ ہے جن کو ہم اہل سنت والجماعت دیوبند کے علماء کرام سے ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس رات کے لیے فرمایا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کا ثبوت ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ثبوت اس لیے نظر آ رہا ہے کہ حدیث کے جو بڑے بڑے ذخیرے ہیں، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور دیگر، ان کے اندر ہمیں باقاعدہ عنوان ملتا ہے کہ جس کے اندر اس رات کی فضیلت کے حوالے سے عنوان باندھے گئے ہیں، اور ان کے اندر احادیث کو شمار کیا گیا ہے۔ اور پھر ہم امت کا ایک تسلسل دیکھتے ہیں کہ اتنی صدیوں سے لوگ، پھر بلاد عرب کے لوگ ہوں یا ہمارے یہاں کے بر صغیر کے علماء کرام ہوں، ان کے اندر اس کا ایک اہتمام ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا مطلب کہ اس عبادت کی ایک اہمیت تو ہے۔ ہمیں حدیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں ایک جو مشہور روایت ہے وہ امہات المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، جس میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پا کر میں پریشان ہوئی، اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت البقیع میں نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں کیوں یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے انصاف نہیں کریں گے؟ اور پھر حضرت ام عائشہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ رب العزت نے میری امت کے اتنے لوگوں کی مغفرت کی ہے کہ بنو کلب کا قبیلہ کے جو بکریاں پالنے اور رکھنے میں مشہور تھا، اس بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قبرستان جنت البقیع کی طرف جانا اور یہ ارشاد فرمانا یہ اسی رات میں ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس کو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ اس رات ہم بھی قبرستان جائیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس رات میں ہماری مغفرتیں ہوں گی اور بہت ساروں کی مغفرتیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں خود اس مغفرت کا سامان کرنا چاہیے، اس کی امید کرنی چاہیے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے امہات المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو قبرستان کی طرف جانا ہے یہ تو ہمیں ویسے بھی ہونا چاہیے، فقط اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کے اندر بھی تو قبرستان گئے ہیں، عام راتوں کے اندر بھی تو قبرستان گئے ہیں، عام ایام کے اندر بھی گئے ہیں۔ ہم وہ اس کو بھی اپنائیں، ہم ویسے بھی جایا کریں، اس لیے کہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اس کے اندر بہرحال قبرستان کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک تعظیم ہے۔ وہاں پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اندر جو سلام سکھلایا گیا وہ جا کر وہاں پر اپنے جو ایمان والے اہل قبور ہیں ان کے لیے جا کر وہ سلام پڑھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے قبرستان کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن ان دنوں کے اندر جیسا کہ ہمارے پاس کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے جو قبرستان ہیں وہ بھی لاوارث پڑے پڑے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ پھر اس رات کا ایک سہارا پکڑ کر پھر باقاعدہ پوری انتظامیہ پر، ٹاؤن پر، بلدیہ پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کم از کم ہمارے قبرستانوں کی کچھ نگرانی ہو جاتی ہے، کوئی صفائی کا اہتمام ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کو تو ویسے بھی باقاعدہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور وہاں پر جس طرح
کتے دور دورہ کرتے رہتے ہیں، اس کے بجائے وہاں پر قرآن کا ایک اہتمام ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو رات ہے، یعنی 15ویں کی جو رات ہے، اس کے لیے بھی جتنے احادیث کا ذخیرہ ہمیں ملتا ہے اور اس سے جن لوگوں نے اس کا ثبوت دیا ہے یا اس کا اہتمام کیا ہے، وہ بھی یہ بات ہمارے سامنے کرتے ہیں کہ اس رات میں کچھ حضور علیہ السلام کے ایسے بدبخت امتی ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے نہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اور وہ بعض احادیث کے اندر تقریباً کوئی 6 قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، ان میں ایک تو مشرک ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ ہر قسم کے شرک سے ہمیں بچا دے۔ اور دوسرا مدمن و خمرن، جو شراب کے عادی ہو جائیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے آج جب ہمارے 90 لاکھ سے زیادہ نوجوان شراب کی لت کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے تک اس سے محفوظ نہیں ہیں، ایسے کے اندر شراب کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنا، وہ اس رات کا بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ پھر احادیث کے اندر ویسے بھی یہ مضمون ملتا ہے، اس رات کے ساتھ اگر ہم خاص نہ بھی کریں تب بھی ہمیں قرآن سے اور سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں، جو لوگوں کی قسمت بتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ان پر ایمان لے آئے اور ان کی طرف جائے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ جو ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہوں، ظالمانہ ٹیکس لوگوں پر عائد کرتے ہوں، جو آج ہماری پوری عوام پر لگایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بھوک کے اور افلاس کے اور کس طرح کے حالات کے ہم اور آپ سب شکار ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کو اس رات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ والدین کا، جو اپنی ماں اور باپ کو نظر انداز کر دے، ان کو ذلیل کر دے، ان کے حقوق کو دبا دے، ایسوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آپس میں صلہ رحمی نہ کریں، جو بھائی آپس کے اندر بگاڑ کی طرف جائیں، سلوک کی طرف نہ آئیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دلوں میں کینہ رکھنے والے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اس رات کے ساتھ اگر ہم خاص نہ بھی کریں، لیکن اس رات کے اندر اگر لوگ جمع ہوتے ہیں تو پھر ہمارا یہ عنوان ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پر ایک دوسرے کو یہ باتیں بتائیں بھی صحیح، اور ان تمام تر باتوں کا اگر ہم خود شکار ہو گئے ہیں تو آج کی رات ہم سچی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مغفرت فرما دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو ابن ماجہ میں حدیث ہے، اس میں اس دن کا روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان اعلانات کا تذکرہ ہے کہ کوئی رزق مانگنے والا ہے تو وہ عطا کر دے، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا تو وہ مغفرت فرما دے، کوئی ہے جو مبتلا ہو کسی مصیبت میں تو اللہ رب العزت اس کی مصیبت کا حل فرما دے۔ اور یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں طلوع فجر تک۔ اس لیے یہ فقط اس رات میں نہیں ہے، تو ویسے بھی اللہ رب العزت ہر رات کے اندر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ سب کو اس رات کا فائدہ اٹھا کر آج کی رات اگر لوگ بیدار ہیں تو ہمیں انہی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آئیے کہ ہم سچی توبہ کریں، قرآن اور سنت کی طرف ہم پلٹیں۔ اور یہ رات کے جس کو روح المعانی والے نے اس کے کئی نام لکھے ہیں، کہیں پر لیلۃ الرحمت ہے، کہیں پر لیلۃ المغفرت ہے، کہیں لیلۃ المبارکہ ہے، کہیں لیلۃ السک ہے، یعنی یہ رجسٹر ہونے کی، دستاویز بنوانے کی رات ہے کہ اس رات میں ہم اپنے پورے سال کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں یہ بھی طے کرنا ہے کہ بہت ساری عبادات ہوتی ہیں جن کا اللہ کے یہاں اجر ہے جب وہ عبادت تنہائی کے اندر ہو، جیسے تہجد کی ہے، جس کا چرچا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو انفرادی عبادات ہیں ان کا سلسلہ کم ہو گیا ہے، اس لیے جو گیدرنگ والا ماحول بنتا ہے تو لوگوں نے دین کی بہت ساری جو عبادات ہیں، بہت سارا جو اہتمام ہے کہ جو انفرادی دائرے میں ہونا چاہیے تھا، آج ہم مسلمانوں نے اس کو اجتماعی صورتیں دے دی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی ایک دین بن گیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو شاید ہم گنہگار ہو جائیں گے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے بندوں پر جو لازم نہیں کیا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بھی ان کے اوپر لازم رکھیں۔ اس لحاظ سے سیف مودودی کے الفاظ جو نہیں ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے کہ سیف مودودی فرماتے ہیں کہ اس رات کی جو فضیلت، جو آدمی عبادت کرے گا اور جو کمائے گا سو کمائے گا، لیکن اس رات کو اس طرح منانا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کا کوئی جشن ہے، کوئی تہوار ہے قومی یا امت کے حساب سے، یہ بالکل غلط ہے، یہ زیادتی ہے۔
آج سوشل میڈیا کے دور ہے، جگہ جگہ ہماری چیزیں سرگرمیاں دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر آج کی رات ہم بہت ساری چیزیں کریں گے تو جو حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہم مسلمانوں کی چیزوں کو اختیار کر کے یا ان کو دیکھ کر یہ محسوس کریں گے اور سمجھیں گے کہ شاید یہ ان کے دین کا حصہ ہے، جبکہ یہ چیزیں آقا علیہ السلام نے نہیں بتائیں اور خلفائے راشدین کے اندر ان کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ہماری عیدیں تو وہی ہیں کہ جو عید الفطر ہے، جو عید الاضحیٰ ہے، ہم تو قدر کی جو رات ہوتی ہیں اس میں بھی اہتمام اس طرح نہیں کرتے کہ ہم اس کو کوئی جشن کی صورت دیتے ہیں۔ پھر طرف تماشا تو یہ ہے کہ لوگ شعلوں سے کھیلتے ہیں، اس رات میں لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے کتنا آرام اور کتنا خرچہ اور کتنا ایک دوسرے کا زیاں ہوتا رہتا ہے، جبکہ ہم اور آپ سب اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارا جو مال ہے، ہمارے جو اوقات ہیں، لمحات ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت ہیں، مستعار ہیں۔ اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے میں دستبستہ یہ آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی رات میں یہ میرے نوجوان، یہ بچے، ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جو کھیل کود ہے یہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ یہ تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس رات میں اگر ہم کریں گے تو ہم یہ اپنے ساتھ بھی دشمنی کریں گے، اپنے دین کے ساتھ ہی ہم دشمنی کریں گے۔ اس لحاظ سے ہمیں اس کاموں سے بالکل توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اگر آج ہم عبادات کر رہے ہیں، آج اگر ہم دعائیں کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے فلسطین کے ان بھائیوں کے لیے کریں کہ جن کے 30,000 پیارے جو آج تک جنازوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہمارا قبل اول ناپاک صہیونی کے، اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، ہمیں اس شکنجے سے ان کو آزاد کرانا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے ہمارا، اس کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے، اور جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ ہم آج یہ دعائیں کر کے یہاں سے اٹھیں، اللہ تعالیٰ آج کی رات کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنا دے۔